حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونے کا استعمال منع فرمایا. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس طرح آئے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ریشم تھا اور بائیں ہاتھ میں سونا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے مردوں پر حرام قرار دی ہیں. لہذا مردوں کے لیے سونے کا استعمال کسی طور پر بھی جائز نہیں، اور اسی طرح ریشم کا استعمال بھی جائز نہیں. عورتوں کے لیے سونے کی زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن سونے اور چاندی کے برتن یہ کسی کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. برتن استعمال کرنے کی اجازت نہیں. تو چونکہ آپ نے منع فرما رکھا تھا تو جب آئے تو دیکھے کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزعہ فطرحہ، خود آپ نے ان کی انگلی پکڑ کر وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. فقال، اور ارشاد فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، کہ تم آگ کے انگارے کو اپنی انگلی میں پہنتے، کہ آگ کا انگارہ تم نے لیا اور اس کو اپنی انگلی میں ڈال دیا. یہ تو مرد کے لیے حرام ہے، یہ تو اجازت نہیں ہے. تو آپ پھینک کر تشریف لے گئے. فقیل لرجل بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جو دوسرے حضرات موجود تھے انہوں نے ان صحابی سے فرمایا خذ خاتمک، آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لیجئے، زمین پر جو پھینک دی ہے، انتفع بھا، اس سے نفع اٹھا لینا. کہ آپ کے لیے پہننے کی تو اجازت نہیں ہے، ویسے تو استعمال کی جا سکتی ہے کہ سونے کا استعمال ہے کہ بیچ کر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، گھر میں خواتین کو دیا جا سکتا ہے، استعمال میں تو آ سکتا ہے. اور آج کل کے اعتبار سے سونا دیکھ لیں کیا ہے، اس دور کے اندر تو سونے کی کیا قیمت ہوگی، کہ کتنی قیمتی چیز ہے. لیکن ان صحابی نے عجیب جواب دیا. ارشاد فرمایا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ اس کو دوبارہ اٹھا لوں. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے پھینکی، حالانکہ استعمال کا پتہ ہے جائز ہے، لیکن اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے. یہ تھی ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ پتہ چل جائے بس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور پھر وہ دنیا دل سے ایسی نکلی کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں. اور ہماری جیسا ہے، معلوم ہے کہ یہ چیز منع کی گئی ہے، اس کے باوجود کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت خود عمل کر کے دکھایا اس حدیث پر جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، منکر دیکھے، اللہ کی نافرمانی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، ہاتھ سے تبدیل کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتا فَبِاللِّسَانِ، تو زبان سے تبدیل کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی تبدیل نہیں کر سکتا تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے ہی اس کو تبدیل کرے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے.
آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے پر موجود ہیں. آج اس بات کو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ کسی کو اگر کوئی برائی کے اندر مبتلا دیکھے اور اس بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے، یہ والد ہے، یہ شوہر ہے، یہ اپنی قوم کا بڑا ہے، یہ اگر چاہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن یہ برائی کے سامنے بجائے بند باندھنے کے راستہ اور کھلا چھوڑ دیا ہم نے کہ برائی کو آنے دو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بضرور تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، ضرور کرو. اگر نہیں کیا تو پھر قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے. عذاب کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ آسمان سے آگ برسے، یہ نہیں کہ زمین پھٹ جائے، یہ نہیں کہ سیلاب آ جائے، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے کہ برائی ہی انسان کے دل میں نہ رہے، اچھائی نہ رہے، عقل کی مت ماری جائے کہ جو چیز غلط ہے اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دے اور جو چیز صحیح ہے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دے. اور آج یہی ہے، یہ عقل ماری گئی ہے کہ جو بات حق ہے، سچ ہے، قرآن نے بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، دنیا والوں کی بات سمجھ میں آتی. اور پھر لے دے کر جب کسی کے اوپر غصہ نہیں نکالتا تو علماء پر نکالا جاتا کہ مولوی لوگ ایسے ہیں. مولوی اپنی طرف سے دین کبھی بناتا نہیں اور نہ ہی اس کو بنانے کی اجازت ہے، کیونکہ کوئی جو اپنی طرف سے دین بنائے گا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. بنا نہیں سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بتاتا ہے کہ رب نے قرآن میں کیا کہا اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا کہا. چونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اس لیے جو ایسا طبقہ جو دین پر براہ راست اعتراض کرنا چاہتا ہے اس کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ اگر وہ قرآن پر اعتراض کرے گا لوگ گردن پکڑیں گے کہ تم نے کیسے قرآن پر اعتراض کیا. اس لیے اعتراض علماء کی طرف پھیر دیے جاتے، مولویوں کی بات ہے. مولویوں کی بات نہیں ہے، رب کے قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. جو سمجھ لے سمجھ لے. جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اپنے دور کے اندر انہوں نے ایک جو حکمران تھا انتہائی ظالم تھا، سخت گیر تھا، اس کو اچھی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا تھا، مسلمانوں میں کوئی پسندیدہ شخص نہیں تھا. آپ صحابی تشریف لے گئے حق بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ تم نے جو روش اختیار کی اچھی نہیں ہے. اب جس کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا یہ بھی بڑا جہاد ہے. آج ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے تعلق ہے، ہمارا کوئی بڑا اگر کوئی غلط بات بھی کہتے ہم اس کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں. غلط بات غلط ہے، چاہے وہ اپنا بڑا ہی کیوں نہ کہے. ہم نے طرفداری کرنی ہے قرآن و حدیث کی. اس لیے وہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں بتایا کہ جو ایسا حکمران ہو جو سخت گیر ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تو ایسا ہے، بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس انداز میں بتائی، لٹھ نہیں مارا، پیار سے جا کر، اور جا کر کہا بھی بیٹا، کیونکہ آپ بڑے تھے، آپ ضعیف العمر تھے اور یہ جوان تھا ابھی. لیکن اس ظالم کو کیا سوچتا، حق بات سمجھ میں نہ آئی، نعوذ باللہ. یہ کہا کہ تم تو صحابہ کرام کا بھوسا ہو، نعوذ باللہ. بھوسا. انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم نے کیسے بھوسا کہہ دیا صحابہ کرام کو؟ جو بھی صحابی تھا وہ سچا اور پکا اور خالص آٹا تھا، ان کے بعد آنے والے لوگ بھوسا ہیں، وہ سب آٹا تھے، خالص چنے ہوئے لوگ تھے. تم نے ان کے بارے میں ایسی بات کیسے کہی؟ اپنے بارے میں نہیں کہا، صحابہ کرام کے، حالانکہ خود بھی صحابی رسول ہیں. فرمایا وہ تو خالص آٹا تھے، جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ تمہارے جیسے بھوسا ہیں. کہ تمہیں سمجھ میں عقل اب بھوسے جیسی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایک صحابی رسول آ کر بات کر رہے ہیں. آج بھی یہی مصیبت ہے، آج بھی یہی مصیبت ہے. کسی کے سامنے کوئی بات آ جائے اور جب وہ ہمیں لگے کہ ہمارے خلاف آ رہی، نعوذ باللہ. یہ تو بہت موقع ایسا ہے، بارہا ہم نے دیکھا ہے. جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس کو مسئلہ بتا دیا اللہ کے بندے، مسئلہ یہ وہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا، تمہارے خلاف کیسے فیصلہ کریں گے اللہ کے بندے.
جو مسئلہ بتانے کا حق ہے. ہم قاضی تو ہے نہیں کہ عدالت لگی پڑی ہے کہ تمہارے خلاف فیصلہ کریں یا دوسرے کے حق میں فیصلہ کریں. جو شریعت کا مسئلہ وہی بتایا جائے گا, لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ دین سے دوری ہے. لیکن اصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آج کا دور وہ ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوتا تھا. ابتدا کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے, گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے اس کو منع کیا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, ایسا نہ کرو. منع کیا, پہلے دن اس کو منع کیا, دوسرے دن آیا دیکھا وہ دوبارہ وہی نافرمانی کر رہا ہے, تیسرے دن وہی نافرمانی کر رہا ہے. اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا. کہنا چھوڑ کر الگ ہو جاتا نہ, بلکہ وہی جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, ان کی مجلسوں میں بھی جا رہا ہے, اور ہوتے ہوتے یہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس طرف آج کے دور میں یہی کہ گناہ سے روکا تو نہیں, اس کو سمجھایا تو نہیں, لیکن اس گناہ کرنے والے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی کم نہیں ہوا, ہمارا کھانا پینا بھی کم نہیں ہوا. ہم اس کے ساتھ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے, ویسے ہی کھاتے پیتے, اور ویسے ہی اس کے ساتھ سنگت ہے, جس کا اثر یہ نکلا کہ آج گناہ کی نحوست ہمارے دل سے بھی نکل چکی ہے. جب انسان بار بار ایک عمل ہوتا ہوا دیکھے گا اپنی آنکھوں سے تو پھر اس کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی. اور یہی کیا گیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں ایسا میڈیا کے ذریعے سے گناہوں کی لت لگائی گئی کہ اس کو دیکھ کر انسان کی آنکھ اب اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی. پہلے کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی تھی, اب تو پردہ کیا, اب تو گلے میں دوپٹہ بھی نہیں ہوتا, اس کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا. اچھے بھلے خاندانوں میں معیوب نہیں سمجھا جاتا. بچیاں سب کے سامنے آ کر کھڑی ہیں میک اپ کر کے, کیوں معیوب نہیں سمجھا جا رہا. یہ اتنی زیادہ عام ہو گیا, اب وہ گناہ کی نحوست اور گناہ کی برائی دل و دماغ سے نکل چکی ہے. پھر کیا ہوگا؟ دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں, اللہ سے مانگو گے کام نہیں ہوگا. اللہ کے ذمہ کوئی ضروری نہیں کہ ایسی دعا قبول کرے. ہاں کرم فرما سکتا ہے, کر لے, لیکن وہ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اس لیے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں جس کا حاصل یہ کہ بندہ اللہ کے سامنے آ کر مانگتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, سفر کے اندر ہے, اس کا کھانا بھی حرام کا ہے, اس کا پینا بھی حرام کا ہے, وہ اللہ سے آ کر دعائیں کرتا ہے, میں اللہ اس کی دعا قبول کیسے کرے جب وہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہے, جب وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے. آج ہمارا عالمی ہے, بچے کو دیکھتے ہیں, بچہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کو باپ ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے, روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر کے اندر ہم نے جہنم کے بچھو اور بڑے بڑے سانپ پال رکھے ہیں, ان کی کوئی فکر نہیں. میں یہ سننا حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کے چائے کی پیالی میں مکھی برداشت نہیں ہے, اور وہ جو جہنم کے بچھو کھا رہا ہے وہ ماں باپ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں, کھلاتے ہیں. گھر میں ہم نے کیا دیا ہے, یہی ہے. ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں دیکھیں خود. جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اہم بات ارشاد فرمائی, آج ہمارے اندر وہ بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سامنے, اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کی جاتی کہ خود اپنی کیفیت یہ ہوتی, پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو وہ چیز کبھی قریب ہی نہ آتی کہ اس سے تو منع ہے, اس چیز کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے جیسے میں نے بتا دیا انگوٹھی سونے کی منع فرمایا. آج نوجوان نسل کو بڑا شوق ہے انگوٹھیاں پہننے کا, کوئی سونے کی بھی پہن کے گھوم رہے ہیں, کوئی لوہے کی پہن کے گھوم رہا ہے, حالانکہ بالکل ناجائز ہے, پہننے کی اجازت ہی نہیں. صرف مرد کو اجازت ہے تو چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنے کی, وہ بھی 4.5 ماشے سے کم اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن عقیدہ اتنا خراب ہوا کہ اب ہم پتھروں کے پیچھے پڑ گئے. کوئی پتہ نہیں کیسا پتھر ہے, کوئی عقیق لے کر آ رہا ہے, کوئی فیروزہ لے کر آ رہا ہے, اور کوئی کون سا پتھر لے کر آ رہا ہے, اور بازاروں میں قیمتیں لگی پڑی ہیں, اور باقاعدہ انگوٹھی کے نگینے میں لگا کر پہن کر گھومتا ہے کہ اس کی برکت سے میں بچا ہوا ہوں, نعوذ باللہ. اب اس کا عقیدہ سب سے ہٹ کر ایک پتھر پر آ گیا. یہ پتھر کا نگینہ اسے رزق دے گا, نعوذ باللہ. یہ پتھر کا نگینہ اسے مصیبت سے بچائے گا, یہ اس کو تکلیف سے بچائے گا, یہ اس کو پریشانی سے بچائے گا. اس کا عقیدہ اپنے اللہ کی ذات سے اٹھ چکا ہے, نعوذ باللہ. یہ مسلمان نوجوان دیکھا دیکھی ہر ایک کو شوق ہے پہننے کا. ارے کیا اپنے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ آپ کے دستے مبارک میں اگر انگوٹھی تھی تو اس وجہ سے کہ اس کے اوپر آپ کی مہر تھی, اور آپ اپنے خطوط کے اوپر وہ مہر لگایا کرتے تھے.
آپ اس لیے پہنا کرتے تھے کہ مہر لگانے کے لیے، یہ حکم نہیں دیا سبھی پہننا شروع کر دو، اور پھر اگر ضرورت ہے کسی کو پہننے کی تو جو شریعت نے اجازت دی وہاں تک رہے، اور یہ تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بس پہن کے ایک نہیں 3 4 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہے ہیں ایسے جیسے ان سے بڑھ کر کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں کسی نے۔ یہی ہے بندہ جس نے اچھا کام کر لیا، نعوذ باللہ، جس کے ہاتھ میں نہیں وہ گناہ، وہ مصیبتوں تکلیفوں سے بچا ہوا نہیں، وہ مر رہا ہے کیا، اس کو رزق نہیں مل رہا؟ عقیدہ خراب ہو گیا اب یہاں تک، اب ہر چیز پر، اب دھاگوں پر ہمارا اعتماد ہو گیا، اب ہماری انگوٹھیوں پر اعتماد ہو گیا، اب پتھروں پر اعتماد ہو گیا، کسی نے ہاتھ میں دھاگے باندھ رکھے، کسی نے پاؤں میں ٹانگے باندھ رکھے، کسی نے یہ باندھ رکھا، اور ہے یہ توحید کا شیدائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اپنے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو فرما کر چلے گئے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، جو یہاں تک فرما کر گئے۔ یہ اپنی کوئی جائز حاجات بھی اپنے رب سے مانگنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا، منع بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سنگت ایسی ہے جس کی وجہ سے جن کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں سے وہ برائی کی، وہ نحوست، وہ ظلمت نکل چکی۔ ایسے لوگوں سے اپنے خاص تعلقات تو رکھنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ ہم دیکھیں آخر کیا وجہ ہے، کہ جی میرا معیار یہ، میرا اسٹیٹس یہ ہے۔ آپ اپنا اسٹیٹس بناتے پھرو، پھر اپنی آخرت خراب کر لو۔ جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ اسٹیٹس جن کے ساتھ بنایا تھا، جو معیار والے لوگ تھے، وہ کتنے قبر کے اندر آ کر کام آئے ہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا معیار محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی سے بڑھ کر کسی کا اسٹیٹس نہیں ہے۔ وہ معیار سب سے عمدہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے، یا تو اپنا دنیا کا معیار بنا لیں یا اپنی آخرت خراب کر لیں، مرضی ہے انسانی۔ یہ اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے کہ جن کے دلوں کے اندر دین کی محبت ہے، جن کے دلوں میں دین کا غم ہے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہماری سنگت کیسی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اور یہ بڑی اہم بات فرما کر گئے، کیونکہ گناہ کی ظلمت ایسی ہے کہ اچھوں کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ گناہ کی ظلمت یاد رکھیے معمولی چیز نہیں ہے، گناہ کی نحوست ایسی ہے جو اچھوں کو راستے سے ہٹا کر رکھ دیتی، راستوں سے ہٹا دیتی، جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ ہم سمجھ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ جا کے رہا ہے۔ شرابی کے ساتھ اپنے بچے کو ہم نہیں بیٹھنے دیتے، ہاں، چور کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے، پتہ چل جائے یہ بندہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، نہیں بیٹھنے دیتے اس کے ساتھ۔ کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ بیٹھے نا جا کر، اس لیے کہ پتہ اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ بھی ایسا بنے گا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو جس کو دیکھے کہ چوروں والے گروہ کے ساتھ گھوم رہا ہے، اگرچہ وہ 100 مرتبہ اگر قسمیں کھا کر کہہ دے میں چور نہیں، کہیں گے تو گھومتے ہی چوروں کے ساتھ ہے، تو گھومتا ہی شرابیوں کے ساتھ ہے، تیری بات کا کیسے اعتبار کریں ہم؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے، اسی کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان اپنے خلیل اور اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ تم کس کے ساتھ دوستی گانٹ رہے ہو، کس کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہو۔ اب جب دوستی بری ہے اس کا نتیجہ بھی برا ہمارے سامنے، اس کا نتیجہ یہی ہماری اولاد آج جا کر جن کے ساتھ بیٹھ رہی ہے وہی چیز اپنے اندر لے کر آ رہی ہے، وہی چیز۔ ہم نے ان کو ماحول کیسا دیا، ہم نے ان نوجوان نسل کو ماحول کیسا دیا، جہاں وہ جا کر جیسی بات سنی ویسی اپنے اندر کاپی کر کے لایا، اور وہی چیز اپنے گھر کے اندر لے کر آ گئی۔ اور گھروں کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے جو اس زبان سے بیان کرنے سے قاصر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ انسان کی غیرت مر جاتی ہے اس وجہ سے کہ یہ قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہم نے اپنا منہ موڑ لیا۔ ہم صرف دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا کا اسٹیٹس بنانے کے لیے اور دنیا کے معیار کے لیے نہیں آئے تھے کہ میں معیار بناؤں اپنا، کہ میرا معیار یہ والے لوگ ان کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوگا۔ عجیب مصیبت ہے یہ نوجوان نسل کے اندر ہے کہ اپنا بیٹھنا اٹھنا کس کے ساتھ کر رہی ہے، پھر بعد میں روتے ہیں جب زندگی سے سب کچھ نکل جاتا ہے، پھر جا کر روتے ہیں کہ اوہو اب تو سب کچھ چلا گیا، اب میں کیا کروں، ابھی موقع ہے کہ رب کی طرف آیا جائے، ابھی اپنے آپ کو بدلا جائے۔ کتنے ایسے نوجوان آئے کہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے، موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے کہ ہماری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ کیوں زندگی جہنم بن گئی؟ اس لیے کہ جس زندگی میں مولا نہ ہو، جس زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہوں کے اندر بسر کر رہا ہو، تو پھر گویا کہ وہ آگ کے اندر جل رہا ہے۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا یہ جتنا بھی گناہوں کا ماحول ہے یہ در حقیقت آگ ہے جس کے اندر ہم جل رہے ہیں, اور اس کی مثال ایسے. فرمایا اس کی مثال جو سمجھو آج کل کے اعتبار سے جو سوئی گیس ہے یہ آگ ہے, یہ نظر نہیں آ رہی, یہ آگ ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن یہ در حقیقت آگ ہے. سوئی گیس کھولو اور ادھر سے دیا سلائی جلانے کی ضرورت ہے, ادھر سے دیا سلائی جلائیں گے آپ کو فوراً بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی کہ یہ در حقیقت آگ ہے. فرمایا ابھی ہماری آنکھ یہ والی کھلی ہوئی ہے, جیسے ہی بند ہوگی پتہ چلے گا کہ ہمارے دائیں بائیں ہر جگہ آگ ہی آگ تھی, ہم آگ کے اندر رہ رہے تھے. یہ گناہ جہاں گناہ ہوگا, جہاں ظلمت ہوگی, جہاں تاریکیاں ہوں گی, جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی علی الاعلان ببا کے دوہل ہوگی, تو پھر وہاں پر آگ ہی آئے گی, وہاں دل اور دماغ کے اوپر عذاب کے کھوٹے اتریں. خدا کے لیے سمجھے بات کو. ہم اپنی زندگی کو کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو جا کر قبر میں دفنا کر آ جاتے ہیں اور اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ تیرا نمبر بھی آنے والا ہے. وہ کیا لے کر گیا؟ اپنے پیاروں کو دفنا کر کیا لے کر گیا؟ کون سا اس کے ساتھ اسٹیٹس کیا ہے؟ کون سا معیار گیا؟ بڑے بڑے صدور بھی چلے گئے, لیکن اسی چند گز کفن کے ٹکڑے کے اندر, وہ مٹی کے اندر نیچے گئے, آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کئی بار ہم نے یہ دیکھا جن کا مشین بدن تھا, ممیز کفن تھا, جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. وہ لوگ کہ جو اپنے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, سفید جوڑے کے علاوہ اور ان کے جسم پر کچھ آتا نہیں تھا, خوشبوؤں کے اندر مہکے ہوئے ہوتے تھے, لیکن جب ایک دن جا کر ان کی قبر کو دیکھا, قبر اکھڑی پڑی تھی, نہ اندر کفن کا کوئی تار نظر آتا تھا اور نہ جسم کا کوئی ٹکڑا نظر آتا تھا. کہاں گئے وہ لوگ؟ کس کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا؟ خدا کے لیے سوچیں, اپنے رب پر, اپنے رب کے حکموں پر اور اپنے رب کے محبوب خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی قربان کر کے تو دیکھیں. اللہ کی ذات ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گی, اور جو اللہ پر قربان کر دیتا ہے اللہ اس کی ذات کو بھی بقا دے دیتے ہیں. اس لیے شہداء اپنی قبروں میں زندہ رب تعالیٰ کا اعلان ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانیں آخری کے سپرد کر دی, سب سے بڑھ کر اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دی. اللہ نے ان کو اپنی قبروں کے اندر بھی زندہ رکھا ہے کہ ان کو مردہ تک گمان مت کرو. انبیاء کا درجہ تو اس سے اونچا, ان کو مردہ مت گمان کرو. کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے آ چکے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں ان کی جسموں کو سلامت رکھا ہے. ایسے لوگ دنیا کے اندر ہمارے سامنے بار بار آتا ہے, یہ اللہ دکھاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہم پر فدا ہوئے, ہم نے ان کے قبر کے اندر جانے کے بعد بھی ان کے جسم کو باقی رکھا ہے. کہ دنیا کو ہم دکھائیں جو ہم پر فدا ہوتا ہے, ہم اس کی حفاظت کیسے کرتے, اس کی قبر کیسی ہوتی, اس کی آخرت کیسی بنتی. جانا تو سب نے وہی, اس لیے اس کا انتظام ابھی یہاں میں نے اور آپ نے کرنا ہے. یہاں جیسا انتظام کریں گے ویسا آگے ماحول ملے گا. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہی نصب العین بنائیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکیں, اور جو بڑوں کی ذمہ داری, جو گھر کا سربراہ ہے, جو والد ہے, جو بڑا ہے گھر کا, قوم کا, جس کی مانی جاتی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے, ان کو بدلے, گھروں میں ماحول اچھا لے کر آئیں, نیک ماحول لے کر آئیں. آج مجبور ہو رہا ہے ہر انسان اس طرف جانے پر, ہر انسان جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آج کل مٹی کے برتن میں کھانا پینے کو پسند کرنے لگ گئے. پہلے کہتے مٹی کا برتن کیا ہوتا ہے, وہ اسٹیل کے برتن آئے, فلانے آئے, یہ آئے, وہ آئے. اب دوبارہ مٹی کی ہنڈیا کے اندر جو سالن بنتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, واپس اسی طرف آ رہا ہے. یہ انسان نے آنا ہی اسی طرف ہے, اصل جو اس کی ہے اسی طرف جائے گا. اصل ہے اللہ کی فرما برداری, اصل ہے اللہ کی رضا بندی. تبھی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں, کیونکہ خالق کی جنت جس کے دل میں ہوگا اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. دنیا اگرچہ اس کے پاس نہ ہو, پیسہ اس کے پاس نہ ہو, لیکن مولا ہے تو بس اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اس لیے اب یہ دنیا, یہ یہاں تو ہم کہتے تھے کوئی بات دین کی ہوئی, کوئی نہ کوئی بیچ میں دلیل نکال کے کھڑا ہو گیا, کوئی نہ کوئی ہیلا کر دیا, کوئی نہ کوئی نئی کہانی گھڑ دی, اس لیے ایسا ہوتا ہے. لیکن قیامت والے دن ایسے نہیں چلے گا. قیامت والے دن کچھ کام نہیں آنے والا, نہ ہیلا کام آئے گا, نہ حجت کام آئے گی, نہ ہیلا کام آئے گا, نہ حجت کام آئے گی. سرے معاشر تو مولا کی محبت کام آئے گی, وہاں تو مولا کی محبت چلے گی. وہاں ہیلے حجت جتنی بھی دنیا میں ہزاروں دلیلیں گھڑ لیں, یہ دنیا کے علماء کو کہہ سکتے ہیں, بڑوں کو کہہ کر ہم چپ کرا سکتے ہیں, لیکن قیامت والے دن یہ ہیلا نہیں چل سکتا, یہ دلیل نہیں چل سکتی. وہاں اگر کوئی چیز چل سکتی ہے وہ مولا کی محبت ہے جو اپنے دل میں لے کر گیا ہے.
اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا. یہ زندگی ایک بار ملی، بار بار نہیں ملنی، ایک بار ملی ہے. اسی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا امتحان ہے انسان کے دلوں میں ہزاروں جذبات، ہزاروں خواہشات، کہ ہر خواہش پر دم نکلتا ہے انسان کا، لیکن ان سب کے باوجود اس کی دل کی تمنا اور کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ سب کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے مولا کے حکم کو ٹوٹنے نہیں دیتا. دل کے اندر ہزار حسرتیں ہیں، اس کی ہزار خواہشیں ہیں، لیکن ہر خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا ہے کہ نہیں، میرے رب کا حکم سب سے بڑا ہونا چاہیے. ہر آدمی اس کی کوشش کرے. ہم اپنے اندر یہ کوشش لے کر آئے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے گھروں سے گناہوں کو نکالیں، اپنے گھروں میں اللہ کی فرما برداری کا ماحول، گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول، گھروں کے اندر نماز کا ماحول، گھروں کے اندر ذکر کا ماحول یہ پیدا کریں. نہ یہ کہ گھروں میں گانے کا ماحول ہو، جس کو دیکھو کان میں کونے میں بیٹھا ہو. کتنے ایسے نوجوان گھروں کی آگے کیفیت بتاتے ہیں کہ گھر میں کسی کو نہ ابا کو اماں سے بات کرنے کا وقت ہے، نہ اماں کو اولاد سے بات کرنے کا وقت ہے، نہ ہی اولاد کے پاس وقت ہے. ہر ایک کے پاس ہاتھ میں یا تو لیپ ٹاپ ہے یا اس کے پاس موبائل ہے، اور ہر ایک اپنی دنیا میں مگن ہے. کوئی فیس بک پر، کوئی یوٹیوب پر، کوئی گانوں میں، کوئی فلموں کی دنیا میں، کوئی ڈراموں کی دنیا میں، ہر ایک ایک کونے میں بیٹھا ہے. اور کئی دن گزر جاتے ہیں کہ آپس میں کوئی محبت کی بات ہی نہیں ہوتی. یہ ماحول کیسا بنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا ماحول ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی؟ یا ہم نے ماحول وہ تیار کیا ہے جہاں شیاطین ہیں، یہاں جنات ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بجائے اللہ کی ناراضگی اترے گی؟ یہ کیسا ماحول بنایا ہم نے؟ اپنی اولاد کو سمجھائیں، پیار سے اپنے قریب رکھیں، دین کی طرف لے کر آئیں، دین والی سنگت، دین والا ماحول، دین والے جذبات والے لوگوں کے قریب رہیں تو انشاءاللہ خود ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبات پیدا ہوں گے اور ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، حاجی عبدالحکیم ڈیکوریشن والی کی بیٹی جو ہے وہ بھی کافی علیل ہے. یا اللہ، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے، غیر سے وسائل مہیا فرما. یا اللہ، جن بچیوں کے شوہر ظالم ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا فرما. جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہے، یا اللہ ان کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین، جتنے ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. غلام نبی صاحب 2 دن پہلے انتقال کر گئے، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم میں الہ العالمین ہے، ارحم الراحمین، جل الجلال والاکرام. یا اللہ، ہمارا ایک بال گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. زندگی کے قیمتی دن اور مہینے گزر گئے، یا اللہ جن میں ہم آپ کو راضی کر سکتے تھے، اے الہ العالمین آپ سے دور رہے. یا ذا الجلال والاکرام، اگر چلانا ایک صحیح ہے تو آپ کے بندے، یا ارحم الراحمین، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ،
یہ بندے آپ کی طرف حاصل ہیں. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم نے اپنے جسم کو بنانے کی فکر کی، اپنی صورت کو بنانے کی فکر کی، روح کی فکر نہ کی. ایک ایک دن ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا ذوالجلال والاکرام، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک جو نافرمانیاں ہوئی بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے. یا اللہ ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرما، جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دیجیے مولا. یا اللہ آپ کے بغیر ہماری زندگی نہیں. مولا کریم اپنی اشد محبت ہم سب کو عطا فرما. جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ کرتے. اپنی ہمیں اتنی محبت دے دے کہ ہم آپ کی نافرمانی کو چھوڑ کر آپ کی فرما برداری والی زندگی میں آ جائیں. اے الہ العالمین ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے اعمال کو بدل دے. یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں اللہ نیک بنا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے پٹھوں میں، ہمارے گوشت میں، ہماری ہڈیوں میں، ہمارے جسم کے بال میں نور پیدا فرما دے. ہمارے دائیں دائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما. محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے. ہمارے مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا. یا اللہ ہمارے والدین کی ہر بیماری، تکلیف، دکھ، درد، پریشانی دور فرما. دنیا میں بھی انہیں خوشیاں نصیب فرما، آخرت میں بھی اللہ بلند درجات نصیب فرما. میں الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام ہر خیر ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما. ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما. مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما. مرتے دم تک ہمیں دین سے جوڑے رکھیے. پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہے یا اللہ ان کی غیر سے مدد فرما. خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں اور چائنا کے اندر جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ سب مسلمانوں کی غیر سے حفاظت اور مدد فرما. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام جتنی دعائیں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.